بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال سے ہم دو چار ہیں۔ خیر کئی چیزیں ہیں جس سے جو تکلیف کا باعث بن رہی ہیں، لیکن ایک جو ریسنٹلی ہے وہ اتنی ایک پراگندہ ہے، اتنی ایک غلیظ ہے، اور وہ سپریم کورٹ کے ان کا جو تفصیلی جب سے فیصلہ آیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریویو پٹیشن کے اندر، اور ان کی بیگم صاحبہ جو سرینا قاضی صاحبہ کی جو پٹیشنز تھی، ان کو اس پہ جو ان کو فیصلہ ان کے حق میں آیا، اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت اور ظاہر کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے بھی گماشتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی ایک منظم کیمپین چلائی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں ان کے اپنے گھر نہ ماں ہے نہ بہن ہے، نہ ان کے اندر کسی کی توقیر ہے نہ عزت ہے۔ آپ تنقید بھی کرتے رہیں، اور بے شک سخت تنقید ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اخبار نہیں چھاپیں گے، مین میڈیا نہیں دے گا، جو کہ ان کے حق ان کی جو تنقید ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، مین میڈیا پابند ہے دینے پہ، تو وہ بھی آپ کریں، لیکن گالم گلوچ، غلاظت، کمینگی، بے غیرتی، اچھا پھر اس میں بھی کوئی جیسے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں، فیک اکاؤنٹس ہیں، اس سے آتا رہتا ہے، وہ بھی چھوڑیں۔ جو لوگ آگے ان کو فارورڈ کرتے ہیں ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ پاکستان کے جو ہماری اشرافیہ ہے، اشرافیہ میں اس لحاظ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جو دولت مند، جو کہ عقل، دانش، علم، فہم، فراست، تعلیم، اس کے اندر بازار لگتا ہے، کاروبار جن کے بڑے بڑے ہیں، تو وہ اس طریقے سے غلاظت کے ساتھ، اور وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے، یہ بات کس طریقے سے ان کو ذہن میں بٹھانی ہوگی کہ ان ساری اس کیمپین سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا رتبہ مزید بلند ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سٹرینتھ کیا ہے؟ وہ یہ سٹرینتھ نہیں ہے کوئی چیف جو جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے سینئر، اور اب نمبر 2 ہیں ہرارکی میں، ان کی سٹرینتھ یہ نہیں ہے۔ یہ ہوتی تو ان کو ایسے نہ نکالا جاتا جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں، اور ایسے ان پہ حملہ آور ہوئے تھے ریاست پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اور علوی اور سارے مل کے، اور ان کے جتنے گماشتے ہیں ٹونے ٹانکے جتنے ہیں، لیکن وہ جو ہے کیوں ہوئے؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب جو ہے وہ عزیز جہاں ہیں، وہ لوگوں کی آنکھ کا تارا ہے، وہ پبلک میں بہت پاپولر ہے، اور وکلاء برادری میں کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس لیے جب میں کہتا تھا کہ کاش یہ اپنا جو قاضی فائز صاحب کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں ایک انجام پہ پہنچائیں، تاکہ نظام نے درم برم ہو جانا تھا۔ ایسے ہی تھا جیسے افتخار چودھری صاحب کے وقت میں ہوتا ہے، اس میں پھر بھی کچھ چیزیں لگی ہوئی تھی، 7 لفظ تھی، لیکن یہ ایسے صاف چلنا تھا، ایسے وہ شفاف چلنا تھا۔ خیر اصل جو 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو سیکیورٹی جو فورسز ہیں بلوچستان میں، انہیں بڑا سنگین حملہ ہوا ہے، 13 ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کا بڑا بڑا ڈلم ہے۔ ہم کس طریقے سے یقین دشمن میں گھرے ہوئے ہیں، وہ تو جو ہے سو ہے۔ ایک یہ لب نہیں کھول سکتے، ہم شکایت نہیں کر سکتے، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اب یہ لمبی کہانی ہے کہ افغانستان سے جو کہا گیا ہے کہ افغانستان سے اور ہندوستان سے ڈانڈے ملنے چاہیے ہندوستان سے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ امریکہ اور ہندوستان جو ہے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتا ہے۔ خیر اس کو ایک طرف رکھ لیں۔ اب یہ ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر تو ہم کبھی بحث کریں گے کہ ہم نے کہاں کہاں سپیس دی ہے امریکیوں کو اور انڈیا کو، ہمیں جانتے بوجھتے، اور یہ ساری صورتحال کیا ہے اس کو جو ہے کبھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن افغانستان کے اندر جب طالبان نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، ان کا حکومت ہے، تو وہاں کیا بے بسی کا عالم ہے اور کیا صورتحال ہے؟ آیا وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ طالبان ان کو پکڑیں یا ان پہ کچھ سختی کریں یا اس طرح کے نظام کو چلائیں، تو پھر طالبان کو مزید امریکہ اور انڈیا آڑے ہاتھوں لے؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ بہت افسوس ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ اسی کو صورت نکل آئے، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے لیے قوم کو اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ یقین جانو کہ میں میاں والی شہر جانتا ہوں کہ اگر اس کے اندر کوئی رینجرز پہ حملہ کر کے دکھا دے، اس لیے کہ وہاں لوگ جو ہیں ان معاملات میں سیکورٹی فورس کے ساتھ ہیں۔ بلوچستان میں کیوں حملہ کرتے ہیں؟ وزیرستان کے اندر کیوں حملہ کرتے ہیں؟ کیونکہ لوکل جو ہیں وہاں پہ ان کی جگہ مل جاتی ہے، اور لوکلز کی جگہ کیا ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل جو ڈیسنٹ چل رہی ہے، اور ہم نے بلوچستان کے اندر اور وزیرستان جیسے علاقوں میں اس کو ہم نے بالکل پاکستان سے الگ تھلگ کر کے سیکیورٹی جو ایریاز بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ یقین جانو آپ بلوچستان چلے جائیں، وزیرستان چلے جائیں، شمالی جنوبی محمد ایجنسی چلے جائیں، لگتا ہے کہ آپ
کسی کنٹونمنٹ میں آ گئے, بالکل سیکیورٹی کا مسئلہ. اور یہ آج کا نہیں ہے, 70 سال سے چل رہا ہے. اس کو ہم 70 سال سے تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن 60 سال سے کم از کم چل رہا ہے. اس کو ہم نے مزید گمبھیر بنائے رکھا ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی شورش ہوئی ہے. گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ بالکل وہاں پہ یہ لوگ پنپ نہ سکیں, بی ایل اے ہو, ان کے سہولت کار ہوں, انڈیا کے, افغانستان کے, ان کے, وہ سارے قوم کے ساتھ انٹیگریٹ ہوں, تو وہاں پہ سیاسی طور پہ آپ کو یہ ناٹک پاکستان بند کرنے ہوں گے, جس کے نقصان آپ کو پنجاب میں بھی اب ہو رہا ہے. میں ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے, آپ کو ہر جگہ ہو رہا ہے. دیکھو ایک وقت کے بعد ریاست جو ہے وہ نقصان اٹھاتی ہے. اب ریاست جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہی ہے, اب پھر لوگوں کو ماریں گے, اندھا دھند ماریں گے, اب گاؤں کے گاؤں اڑا دیں گے, کیونکہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. ہوتا ہے اس شک کے اوپر اب کتنے لاپتہ افراد ہیں, مزید لاپتہ افراد ہوں گے. یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ سیاسی طور پہ ان کو آزاد نہ چھوڑ دیں اور کرنے دیں. دیکھیں ان لوگوں نے پاکستان کے آئین پہ دستخط کیے ہوئے ہیں, یہ اس سے زیادہ حفاظت کریں گے جو جس طریقے سے ہماری عدالتیں آئین کی حرمت کو, یا ہماری عسکری قیادت جو ہے آئین کی حرمت کا جو جتنی پامالی کرتی ہیں یا جتنا احتیاط کے ساتھ جو اس کو برتتی ہیں آئین کو, یہ اس سے بہتر پرفارم کریں گے. ہماری ادھر تو شکایت ہے, ادھر شاید آپ کو شکایت نہ ہو آئین کے بارے میں, قانون کے بارے میں. اور ساتھ پھر IMF کا $1 ارب ملا ہے, تو ظاہر ہے کہ ارب ڈالر جو ہے اور بہت سارے پیسے لائیں گے. 5-7 ارب آپ کو مختلف ممالک سے مل جائیں گے, چائنا, قازقستان, روس, انہوں نے عندیہ دے دی ہے. ادھر IMF نے منظور کرنا تھا, IMF نے منظور کر دیا ہے. اب آپ کو ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور کئی ڈونرز, چھوٹے موٹے بڑے, کوئی 100 ملین دے گا, 50, کوئی 1 ارب, تو 8-10 ارب کا لگتا ہے کہ آپ ایک کھاتہ کھول لیں گے. اب ہے تو تکلیف دہ بات تو سچ ہے, لیکن بات ایک تکلیف کی کہ اس میں پاکستان جو ہے اس نے کیا قربان کیا ہے اور مزید آگے کیا کرے گا. بات میری ایک لکھ لیں, آپ کچھ کر لیں. IMF اور FATF نے آپ کو اپنے گرپ میں لیا, اب دیکھیے آگے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. 3-4 مہینے بعد ایک نیا ایک گورکھ دھندا بچھائیں گے اور پھر آپ کو نپٹائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ آخر میں ہم نواز شریف صاحب کا جو ان کا ایک کل ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اور اس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ جی کسی فیکٹری کا وزٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے, کسی نے بتایا کہ نواز شریف صاحب بے ہوش پڑے ہیں, کسی نے کہا ہے کہ وینٹیلیٹرز پہ ہیں, کسی نے کہا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارے جج بنے ہوئے ہیں, جیوری بنے ہوئے ہیں, عمران خان کے لوائقین سارے, ان کے اپنے کرتوت کیا ہیں, ان کے اپنے کارنامے کو اس کو چھوڑیں. لیکن اس نے اس طریقے سے آپ نے اس کو کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب کا جو کے بارے میں کہ جی وہ فلاں کا کھانا کھا رہے تھے, فلاں کا سیر کر رہے تھے, او جی وہ تو بیمار, ان کو مر جانا چاہیے, یا ان کو مر جانا چاہیے. یہ تو کلثوم نواز صاحبہ کی بیچاری ڈیتھ سے 2-3-4 ہفتے پہلے ان کے ICU میں جا گھسے تھے. اتنا حرام خور ہے, اتنے پلید ہے اور اتنے بے شرم بے غیرت ہیں کہ یہ چیک کرنے کے لیے اصلی بیمار نہیں ہے. یا اعتزاز جو آج کل بھی احسن صاحب, بیرسٹر صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, لیکن یہ ایک عرصے سے دھندا کر رہے ہیں. کس کو نہیں پتا اعتزاز صاحب جو ہے وہ ایجنسیز کے بڑے قریب ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی اس لیے اکوموڈیٹ کیے ہوئے, زرداری صاحب نے, ہر اس بندے کو جو ایجنسی سے قریب ہے. اس افتخار چوہدری صاحب کی موومنٹ سے لے کے, ان کی بحالی سے لے کے, ان کے ساری جگہوں پہ وہ ایجنسی سے بہت قریب رہتے ہیں, اور یہ ان کا پرانا ایک کاروبار ہے. اب اس کے اوپر انہوں نے کلثوم نواز صاحب پہ انہوں نے بھی کہہ دیا تھا, ابھی بھی اس کے اوپر ساری باتیں کہہ رہے ہیں. ایک وہ خاص قسم کی ذہنیت ہے, یہ پراگندہ ذہنیت ہے. تو اس میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ نہیں آ رہے تو چونکہ فیکٹری میں چلے گئے تو واپس آ جانا چاہیے. کل حسین نواز صاحب نے انٹرویو دیا, میں ویسے مجھے ہر وہ انٹرویو جو بڑا عجیب لگتا ہے, مجھے تکلیف ہوئی ہے کیونکہ آپ کو کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں لوگ حسین نواز صاحب آپ کیوں وضاحتیں دینے کے لیے اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں؟ آپ کسی کو وضاحت دینے کے بالکل واگزار نہیں. آپ کا جو ورکر سپورٹر ہے, جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. وہ ان لوگوں کی چلاکیوں کے کھاتے میں نہیں آتے. عمران خان صاحب سے لوگوں کی نفرت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ چاہے وضاحت دیں یا نہ دیں, لیکن آپ جب ٹی وی پہ آتے ہیں وضاحت دیتے ہیں. ہر وقت آپ نے دیکھا نہیں کہ پرانے بھی انٹرویوز جو ہیں جو آپ لوگوں نے کیے, تقاریر کی, میاں صاحب نے کی, ان کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی بات نکال کے مشقافیاں کرتے ہیں. چنانچہ جب آپ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں آئے تو اس لیے آپ تلخ ہو رہے تھے کہ آپ کا خیال تھا کہ آپ کو کوئی بندہ کوشچن نہ کرے اور وضاحت دے کے چلے جائے.
ٹی وی پہ جب آئیں گے تو جو اینکرز ہیں انہوں نے اپنا شو چلانا ہے، وہ کسی کے باپ کے بھی نہیں ہوتے۔ میں ہمیشہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ کبھی اس قسم کے واقعات میں یا کس قسم کی آپ چپکلائی پھنس جائیں تو آپ کبھی بھی وضاحت نہ دیں، بیکاز یو ڈونٹ او اینی ایکسپلینیشن ٹو یور اینیمیز۔ آپ اپنے مخالفوں کو، اپنے اپوزیشن کو کوئی وضاحت وہ نہیں کرتے، نہ آپ ان کو مطمئن کر سکتے، نہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ اس طرح فرسٹریٹ ہوتے رہیں گے۔ نواز شریف صاحب جس خوبصورتی سے وہاں پہ جن حالات میں بھی یہاں حکمت عملی چلا رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں ان کو بالکل ٹھیک بھی ہو تو اپنی مرضی سے آنا چاہیے۔ یہ ملک ہے جہاں پہ عدالتوں سے یہ انصاف ہوئے ہیں ارشد ملک والے، اور اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہماری عدالتیں، وہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کیا انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ چنانچہ اس پہ بات کبھی کریں گے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، صرف وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن صرف گزارش مسلم لیگ نون والوں سے ہے کہ جب بھی ٹی وی پہ آیا کریں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک جھوٹوں کی جو برگیڈ ہے جو تحریک انصاف کی طرف سے ہوتی ہے یا کسی اور کوارٹر سے ہوتی ہے، وہ اٹیک کر رہی ہے اور یہ دفاع میں کر رہے ہیں، یہ اپولوجیٹک ہوئے ہیں، وضاحتیں دے رہے ہیں۔ چنانچہ میری گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو جانا ہے وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے آپ کو اڑیا تو لینا ہے، لیکن آپ مکلف نہیں ہیں کہ ان کے جو ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ اپنی سیاست کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔